اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اہل اسلام سے کس کا اسلام افضل ہے؟ آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا ہی مسلمان بننے کا عہد بھی کرتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضلهم قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، بعض کتب احادیث اور روایات کے اندر ای الاسلام کی جگہ ای المسلمین کا لفظ بھی موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں افضل مسلمان وہ ہے، اس کا اسلام افضل ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مفہوم حدیث یہ ہے، جس کے زبان کے شر سے، ہاتھ کے شر، ظلم اور زیادتی سے اہل اسلام محفوظ رہیں، وہ مسلمان افضل ہے۔ دو تین اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ویسے تو پورے اعضائے بدنی سے کسی بھی عضو کے ذریعے انسان کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، کسی بھی عضو کے ذریعے کسی مسلمان دوست بھائی کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا، یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہو سکے تو اپنے وجود کو، اپنے آپ کو اہل اسلام کے لیے نفع بخش ہی ثابت کرنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اعضاء کا تخصیص کے ساتھ ہی اس حدیث پاک میں ذکر کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، ان دونوں اعضاء کا استعمال باقی اعضاء کی نسبت کثرت کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے حضور اکرم نے زبان اور ہاتھ کے استعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر محدثین نے لکھا ہے کہ دونوں کے استعمال میں پہلے زبان کا ذکر ہے، پھر ہاتھ کا ذکر ہے، تو اس کی محدثین نے حکمت یہ بیان کی کہ ہاتھ کی بجائے زبان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، زبان کا بول، زبان کے ذریعے تکلیف زیادہ پہنچائی جاتی ہے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، افتراء بازی کر کے، گالم گلوچ کر کے۔ تو اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر فرمایا، پھر ہاتھ کا ذکر فرمایا۔ ایک محدثین نے یہ بات بھی درج کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان کا پہلے ذکر فرمایا ہے اور ہاتھ کا بعد میں ذکر فرمایا ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زبان کا استعمال اور زبان کا شر اور زبان کے ذریعے تکلیف زیادہ اس لیے دی جا سکتی ہے، ہاتھ تو جہاں تک بندے کی دسترس ہے، جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے، بندہ قریب ہے، تو ہاتھ کے ذریعے دوسرے کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن زبان کے شر سے، زبان کے استعمال سے بندہ قریب ہو تو اس کے استعمال سے پھر بھی اگلے کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ بندہ میل میل دور ہو، دور دراز ہو، تو زبان کے استعمال سے وہاں بھی اسے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ آئیے اچھے مسلمان بنیں گے، افضل مسلمان بنیں گے، اپنے آپ کو اہل اسلام کے لیے نفع بخش ثابت کیجئے۔ اللہ رب العزت زبان اور ہاتھ کے درست استعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔